اسلام میں تہوار کا تصور کیا ہے؟ ہماری عیدیں، کیا ہم اس میں خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ تصور ہے کہ جی یہ تو حزن و ملال والا ہی دین ہے اور کسی بھی نوعیت کی اس میں خوشی اور مسرت اور شادمانی نہیں ہے. کچھ حدود و قیود کے ساتھ تو میرا خیال ہے یہ فیسٹیوٹی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا. کوئی سوسائٹی فیسٹیوٹی کے بغیر نہیں چل سکتی. جی، یعنی ہر معاشرے کے اندر آرٹ، کلچر، تہوار، یہ اس معاشرے کی صحت مندی کی، بے شک، اور اس معاشرے کی گروتھ کی، اور اس معاشرے کا جو ایک تر و تازگی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑی مشہور مسئلہ ہے نا کہ مادری زبان میں گالی اور دعا کا مزہ آتا ہے. صحیح ہے اور یہ سچ ہے. اگر آپ مادری زبان میں دعا نہ دیں یا گالی نہ دیں تو آپ کا پورا اظہار ہی نہیں ہوتا. نہیں ہو. جتنے تہوار ہیں ان سے بڑھ کے کسی تہذیب کا اظہار کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتا. بے شک. واہ. عبادات میں، آپ کے معاملات میں، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کا دین کما کو ریفلیکٹ نہیں ہوتا. تہواروں میں ہوتا ہے. تہواروں میں کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک اسپونٹینیس فلو آف ایموشن ہوتا ہے. اس میں ایک آٹومیٹک جو ہوتا ہے نا، بے ساختہ، بے ساختگی ہوتی ہے. اچھا، بے ساختگی میں چونکہ تکلف نہیں ہوتا لہذا اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. واہ. لہذا اس میں ایک طرح کی ایک فطری سچائی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو تہوار ہیں یہ اگر اپنی اصل روح کے ساتھ منائے جائیں، جی، یہ آپ کی ثقافتی اور تہذیبی شناخت کو تسلسل دیتے ہیں. نفسیاتی صحت بھی بحال، نفسیاتی صحت بھی بحال ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی انٹریکشن وہاں تک چلی جاتی ہے. اچھا، اس لیے ان تہواروں کو منانا اور ان کو پوری اسپرٹ کے ساتھ منانا بہت ضروری ہے. اگر تہواروں سے خوشی نکال دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ایک آنکھ کوندہ کر دیا. اگر ہم اپنے تہواروں کو ماتم کی شکل دے لیں اور امپورٹڈ تہواروں کو بہت نمایاں کر لیں تو یہ بھی شاید عدل اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک حسین و جمیل صورت کو آنکھوں سے محروم کر دیا. جی ہاں، اور یہ عدل نہیں ہے. عدل نہیں ہے بالکل. اور یہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ باہر کے پودے لگائیں گے اور اپنے پودوں کو ویران کر دیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اور ہم دیکھ چکے ہیں جب سے آپ نے شیشم کی جگہ دوسرے درخت لگائے ہیں تو کیا شروع ہوا ہے. بالکل. تو ہمارے اپنے تہوار بنیادی طور پہ یہ دو تہوار ہیں. جی. اور ان تہواروں کے ساتھ ہماری آئیڈینٹی جڑی ہوئی ہے. اس آئیڈینٹی کو ہم نے ختم نہیں کرنا. اب دیکھیں، علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ رہا ہے: عید آزاداں شکوہ ملک دی، سبحان اللہ، عید محکومہ ہجوم مومن. سبحان اللہ. یہ جو حقیقی شکوہ ہے یہ ہمارے تہواروں سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ہماری اصل جو کلچر ہے، تہذیب ہے، روایات ہیں. دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے، دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، کوئی قوم کتنی ہی اقلیت میں کیوں نہ ہو وہ ختم نہیں ہوئی جب تک وہ اپنی بنیادی اقدار سے جڑی رہی. بے شک. اگر وہ قائم ہو گئی اپنی اقدار پہ، تھوڑی قوم ہے لیکن وہ قائم موجود رہی ہے. اور جو قوم اپنی اقدار سے، اپنی روایات سے، اپنے بنیادی رسوم و رواج پہ کمپرومائز کر گئی ہے وہ قوم ختم ہو گئی ہے. تنولی اس کی صاحب، کوئی حیثیت نہیں رہی. چونکہ آپ ماہر سماجیات بھی ہیں اور مجھے آپ سے یہ رہنمائی لینی ہے کہ یہ جب تہوار ہوتے ہیں، چھٹی کے دن ہوتے ہیں یا دفتری اوقات ہوتے ہیں تو ایک بھگدڑ کیوں ہم نے مچا رکھی ہوئی ہوتی ہے، افراتفری؟ ہمیں زیادہ ڈسپلنڈ نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس کا تعلق بھی آ کے میں نے عرض کیا نا کہ یہ آپ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جس سے تہواروں کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. یہ جو بھگدڑ ہمارے مزاج میں ہے یہ نماز میں نظر نہیں آتی، روزے میں، یہ نظر تہواروں میں آتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اندر ایک ایسی خرابی ہے جس کی نبض تہوار ہیں. جی. اگر ہمارے تہواروں میں ڈسپلن آ گیا، ہم ایک منظم قوم ہیں. یہ بات، نماز میں تو ویسے ہی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، روزہ تو ویسے ہی ٹائم پہ کھولنا ہے. حضور سارے مراسم حج ہیں، یہ سارے ڈسپلن ہی تو سکھا رہے ہیں. اچھا، اس وقت ہم ڈسپلن میں ہی ہوتے ہیں لیکن وہ ڈسپلن ہمارے فیبرک میں نہیں گیا. ہاں، یہ ہمارے بلڈ میں نہیں گیا. بالکل. اگر ہمارے بلڈ میں جاتا تو اب شادی کا کھانا کھلنے پہ دوڑ نہ لگاتے. واقعی صحیح ہے. اگر ہمارے مزاج کا حصہ بنتا تو تہواروں میں ہم افراتفری نہ مچاتے. اچھا، کتنی شادیاں آپ کو یاد آ رہی ہیں جہاں سے آپ بھوکے واپس تشریف لائیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک اور جملے کا اضافہ فرما لیں، کتنی شادیاں ایسی ہیں جس میں کپڑے کھانا کھا کے آئے خود نہیں کھایا. یہ واقعی بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم، اللہ کے رسول کی امت ہیں ہم اور نمائندے ہیں ایک اب دین یہ جو کے. چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے، اچھا اس میں جو قربانی کا پہلو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری. یہ چونکہ آج عید قربان پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑوں نے اس قربانی کے تہوار کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی. بے شک و شبہ. واہ. ہندوستان میں ایسا بھی ہوا، ایک جی قربانی بند کر دی گئی. بالکل. بڑے بڑے علماء، ابوالکلام آزاد جیسے لوگ، حتیٰ کہ کانگریس نے مسلمانوں کو کنونس کر کے مولوی کرائے پہ رکھ لیے. وقت کم ہے، میں مختصر اشارہ کروں گا. وہ جگہ جا کے تبلیغیں کرتے تھے قربانی گائے کی بند کر دو، ہم اکٹھے ہو جائیں. احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی انفاس الفکر قربان البقر، اور جب وہ کتاب سامنے آئی مولانا عبدالحی لکھنوی اتنے بڑے بڑے لوگوں نے جا کے توبہ کی کہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ جو ہمارا یہ قومی شعار ہے، بے شک دینی شعار ہم نے بالکل اس کو ہم نے
جب دینی شعار ہے، ثقافتی شعار ہے، اعتقادی شعار ہے، بے شک یہ ایک جامعیت کا حامل ہے. اس کو قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قومی وجود اور قومی شناخت کے تسلسل کو قائم رکھنا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.